اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 27۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے بنی آدم، دیکھو، اب شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے پائے جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا، اور اس نے اتروا دیا تھا ان سے ان کا لباس تاکہ ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ یقیناً وہ اور اس کی ذریت وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ سو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ یعنی انسانوں کو مخاطب کیا تاکہ انہیں دوبارہ شیطان لعین کے شر سے ڈرائے، اور یہ وارننگ دے کہ اس کی سازشوں میں گرفتار ہونے سے بچے انسان، یہ خوف دلایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ ابلیس اور اس کا لشکر تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے، اور اس سے مقصود انسان کو مزید تنبیہ کرنی ہے، اس لیے کہ انہیں ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اور ایسا دشمن بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے اور اس سے بچنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایسا دشمن جو تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ بڑا ہی بھاری دشمن ہے اور اس سے نبٹنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید تنبیہ کے طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو کافر انسانوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ان کے دلوں سے نور ایمان سلب کر لیتے ہیں، اور شر اور فساد ان کی فطرت بن جاتا ہے۔ سو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر شیاطین ان کے دوست بن کے مسلط کریے جاتے ہیں، وہ ان کی کمپنی میں رہتے ہیں، وہ بار بار ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور پھر خاص طور پر جیسے یہ آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے نا، نیکیوں سے وحشت ہوتی ہے، اور جو گناہ کے کام ہیں، برائیاں ہیں، ان سے ایک انس ہو جاتا ہے، وہ اچھے لگنے لگتے ہیں، اور وہ شیطان کے خوب گہرے دوست بن جاتے ہیں، اولیاء بن جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کوئی انسان ایک ایسا شخص اس کو دشمن نہ مانے جس نے اس کے والدین کے ساتھ یہ برائی کی ہو۔ خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کسی کے والدین کے ساتھ کوئی اگر روڈ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ ایک بیڈ بکس میں آ جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ نہیں، اس شخص سے تو کبھی نہیں ملنا، اس نے میرے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اور ماں باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنا کہ ایک ان کو اریاں کر دینا، ان کے لباس اتروا کے، یعنی کہ ان کو بے عزت کروانا، ہم ساری دنیا کے سامنے ان کو اس طرح رسوا کروانا، ان کی بے عزتی کرنا، ہیومیلیٹ کرنا ان کو، اور پھر ان کو ان کے گھر سے نکلوا دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی دیکھو کتنا خطرناک ہے یہ کہ جنت جہاں پر وہ اتنے آرام سے حضرت آدم اور حضرت حوا بس رہے تھے، اتنے سکون سے رہ رہے تھے، اور شیطان نے وہاں سے ان کو رسوا کر کے نکلوایا، بے عزتی کروائی، رہتی دنیا تک یہ چیز جو ہے وہ ان کے اوپر چسپاں کر دی کہ دنیا کی ان کے پاس ہر چیز تھی، ہر بلیسنگ تھی، اور وہ کتنا انجوائے کر رہے تھے جنت کو، اور وہاں پر ان سے وہ گناہ سرزد ہو گیا۔ یعنی شیطان نے ان کو اس طریقے سے ذلیل و خوار کرایا اور ان کو اس طریقے سے بے گھر کروایا، تو ہم کیسے کسی شیطان کی بات مان سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس کو اپنا دشمن تسلیم نہیں کر سکتے؟ اور اتنا خطرناک دشمن کہ جو کہ ہمیں ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہو جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، کہ کتنا بھاری دشمن ہے، کتنا سخت، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ صرف اس سے وہ بچ سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بچائے۔ اس لیے شیطان سے محفوظ رہنے کی اپنے خود کو اور اپنی اولاد کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس سے محفوظ رکھا جائے اور دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک شیطان سے محفوظ رکھیں، ایسے ہم عمل کریں کہ جن کے ساتھ
ہم اب خود کو اور اپنی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھ سکیں. دس از ویری امپورٹنٹ، اس لیے کیونکہ جو شخص شیطان کے نرغے میں بچ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، وہ تو ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے. جس طرح سے ہمارے والدین کے ساتھ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ کیا تھا شیطان، وہی کام اس شخص سے کراتا ہے. اور جو اس سے بچ جاتا ہے، اس کے نرغے میں پھنسنے سے بچ جاتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی شیطان سے کہا تھا کہ میرے خالص بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے، ہم شیطان کے نرغوں سے بچ سکیں، اور ہم ان چیزوں سے بچ سکیں کہ جن کے ذریعے سے شیطان جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو کے حملے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے، ان چیزوں سے بچائے، ان حرکتوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی ان چالوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.